عباسی خلیفہ ہارون الرشید جو 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ بہترین خلعت تیار کروائی جو سونے اور چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی، ہیرے اور جواہرات سے مزین کروایا، اور پھر بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسی اثناء میں اس کا چچا زاد بھائی فقیہ اہل بیت بہلول عاقل تشریف لائے، بیٹھے بہلول ہارون کے دربار میں، گفتگو شروع ہوئی اور یہ انوکھا سوال پوچھا ہارون الرشید نے، کہا بہلول بتاؤ تمہارے خیال میں اگر میری قیمت لگائی جائے تو کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ بہلول نے بغور ہارون کی قامت کی طرف دیکھا، طائرانہ نگاہ ڈالی اور دیکھنے کے بعد کہا اگر مجھ سے پوچھو تو میرے اندازے کے مطابق تمہاری قیمت تقریباً 1,00,000 درہم بنتی ہے۔ یہ سنا، ہنسا، قہقہ لگایا ہارون الرشید نے، کہ کبھی میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ شاید تم دانا ہو، حکیم ہو، عاقل اور سمجھدار ہو، اور تم نے دیوانگی کا روپ دھار رکھا ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو سچ میں دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو تو 1,00,000 درہم کی بات کر رہا ہے، یہ 1,00,000 درہم تو کم سے کم میری اس خلعت کی قیمت ہے، اس پوشاک کی، اس لباس کی قیمت ہے جسے میں نے زیب تن کر رکھا۔ تو بہلول نے کیا کہا کہ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری قیمت پوچھی جائے تو میری نگاہ میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا کے حکمران ان چیزوں کو، یہ قرآن فرما رہا ہے، سونے کو، جائیداد کو، گھوڑوں کو، مال مویشی کی کثرت کو، باغات اور کھیتیوں کو، ان چیزوں کو اپنے لیے عزت و شرف کا معیار قرار دیتے ہیں، اور ذہنی طور پر محروم افراد، احساس کمتری کا شکار افراد آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ جب انہیں کوئی بڑی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سیلفیاں لینا شروع کر لیں گے، تصویریں بنانا شروع کریں گے کسی گھر کے سامنے، کسی اور ایسے منظر پہ، تاکہ لوگوں کو تأثر دیں کہ ہم باکمال ہیں، در حالی کہ اس میں کوئی ارزش نہیں۔ لیکن یہ طرز تفکر انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگ جمل جب لڑی گئی تو جنگ جمل کے موقع پر اصحاب جمل جب بصرہ پہنچے، مولا متقیان کے گورنر عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا، ان کے بال نوچ ڈالے، ان کی داڑھی کے بال، ان کی بھویں نوچ ڈالیوں، پھر ان کو قیدی بنایا اور بیت المال پر قبضہ کیا۔ اور جب طلحہ، زبیر، ولید، مروان بن حکم، ان کی نگاہ بیت المال پر پڑھی، جب سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو دیکھا، ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور کہنے لگے کہ آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا، اپنے مقصد کو پا لیا۔ لیکن چند دن کے بعد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب پلٹ کر حملہ کیا اور ان سے بیت المال کو واگزار کروایا، اور اب علی ابن ابی طالب نے چند دن گزرنے کے بعد اسی بیت المال کے دروازے کھولے، اور جیسی سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر علی کی نگاہ پڑی، اتنی حقیر تھی دنیا، اتنی پست تھی یہ سونا اور چاندی کہ علی نے ان کا نام لینا گوارا نہ کیا، اور ان لفظوں کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، یا بیضا و یا صفرا، یعنی اے زرد اور اے سفید، مراد سونے اور چاندی، غرہ غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ علی تو اس دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں جن کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ مال دنیا، یہ ارزش، اس دنیا کی حکومت، ان کی مال و زر کی کیا ارزش ہے، کیا اہمیت ہے علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں؟ یہاں تک کہ لوگ مال و دولت اور یہ سونے اور چاندی کے انبار، اپنے تمام تر اختیارات کو صرف کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کسی صوبے کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی اپنے کچھ دن پہلے دیکھا
ایک صوبے کی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں دوسروں کے دروازوں پر، مجھے ووٹ دے دو، مجھے کامیاب بنا دو، میں قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں، میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کیا ہے، ایک صوبے کی ایک نشست ہے، وہ پھر اس سے بالاتر اگر چیف منسٹر ہو جائے، پرائم منسٹر ہو جائے، پریزیڈنٹ ہو جائے، یہ ایک ملک۔ اور اب آئیں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، تقریباً 10 ممالک کا مجموعہ، 3 بر اعظموں کی حکومت ہے۔ 35 ہجری کے آخر میں جب خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا اور علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران علی ابن ابی طالب 37 ہجری میں جنگ صفین میں مقام ذیقار پر جب بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی گانٹ رہے ہیں، تو آپ کا شاگرد حبر الامہ، آپ کے چچا کا بیٹا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر سوال کیا۔ جیسی دیکھا مولا متقیان 3 بر اعظموں کا حکمران، صرف صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں تھے، کسی چھوٹے سے ملک کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی بات نہیں ہو رہی ہے، آدھی دنیا 3 بر اعظم آپ کے ملتان تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی، اور 3 بر اعظموں کا حکمران اپنے ہاتھوں سے جب پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے، عبداللہ ابن عباس حیرت سے ٹکٹکی باندھے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور جب حبر الامہ ابن عباس کو اتنی حیرت و استعجاب سے دیکھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس، بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اب دوبارہ بغور ابن عباس نے امیر المومنین کی جوتی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ جملے کے جسے مورخین نے تحریر کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی پرانی ہے، اتنی فرسودہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اسے نہیں اٹھائے گا، اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی بوسیدہ ہو چکی ہے، اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ کوئی فقیر ترین فرد اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ سنا علی ابن ابی طالب نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس سنو، تمہاری اس حکومت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ سید العلماء علامہ علی نقی نقن فرماتے کہ تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب وہ واحد حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔